سے آواز اونچی نہ کرنا. نبی موجود ہیں, تمہارے سپیکر پہ تقریر ہو رہی, بتاؤ اس مولوی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا, پورے مجمع نے نعرے لگائے, مصطفیٰ موجود ہے, قرآن کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی کرے گا عمل برباد ہو جائیں گے. کیا تمہارے نعروں کی آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ یہ ادب کا جھوٹا انداز ہے جو لوگوں نے سکھا دیا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ادب کا انداز کیا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا. نبی موجود ہو مجلس میں اونچا نہ بولنا, نبی کا ادب کرنا, نبی کا فرمان سامنے آ جائے اور آپ کی رائے, آپ کا شیخ کی رائے, آپ کے حضرت کی رائے, آپ کے امام کی رائے, آپ کے عالم کی رائے نبی کی رائے سے ٹکرا جائے, نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے. اب اپنے شیخ و مرشد, امام و حضرت, قوم و قبیلے کی رائے کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ کرنا, اور اگر کر دی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو یاد کر لو اعمال برباد ہوں گے, جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی وہ باتیں ہیں مصطفیٰ کی, ہم بیوی کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, بیوی کی وجہ سے. ہاتھ پھیریے چہرے پہ, کتنے بھائی ہیں جن کے چہرے پہ مصطفیٰ کی یہ سنت نہیں ہے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ جیتے کردہ رکھ لواں, بڈھی نہیں مانتی, بیگم نہیں مانتی. بیگم کہتی ہے مولوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے. اس سے پوچھو اس کو مصطفیٰ کا چہرہ پیارا نہیں لگتا, وہ حوضے کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر چھیڑنے اور چڑھانے کے لیے نہیں, درد اور پیار کے ساتھ مصطفیٰ کے ادب کو جگانے کے لیے سوال کرتا ہوں. ارے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوی سے ہار جائیں اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں وفر اللحا وفرو ای کثیرو, بڑھاؤ داڑھیوں کو, لٹکاؤ داڑھیوں کو, معاف کرو داڑھیوں کو. بیگم کہتی ہے مولوی کے ساتھ نہیں رہنا, نبی کہتے ہیں رکھ لو. بیگم کہتی ہے نہ رکھو, نبی کہتے ہیں معاف کر دو. قوم کہتی ہے کاٹ دو, نبی کہتے ہیں معاف کر دو. آفس کے لوگ کہتے ہیں کاٹ دو. اب نبی ہار جاتا ہے, بیگم جیت جاتی ہے, نبی ہار جاتے ہیں, قوم جیت جاتی ہے, نبی ہار جاتے ہیں, دوست جیت جاتے ہیں. اور لوگوں, جس کا نبی, جس کا رسول اس کی بیگم کی خواہش کے مقابلے پہ ہار جائے, اس کے ایمان میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو 5 گرام کے بال اپنے چہرے پہ نہیں اٹھا سکتے, وہ گناہوں کے انبار اٹھا کر پلے سرات سے کیسے گزریں گے؟ رات کو بستر پہ لیٹ کے ان باتوں پہ غور کرنا. آؤ قرآن حکیم سے مصطفیٰ کے ادب کا سوال کرتے ہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو مصطفیٰ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں, آوازوں کو پست کر لیتے ہیں, ادب و احترام سے بولتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کی عدالت میں آتے ہیں, نبی کی مجلس میں آتے ہیں, ہم ایسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, کہ اگر سر ہل گئے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں. نبی کا ادب صحابہ ایسے کرتے ہیں. اب جن کا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں آگے آگے تاج والے, دم بدم پڑھو درود, حضور بھی ہیں یہاں موجود, تو نبی کی موجودگی میں تو آواز اونچی کرنے کا قرآن اجازت نہیں دیتا. مالک فرماتا ہے جو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی موجودگی میں دھیمی کر لیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی امتحان اللہ لے چکا ہے. یہ متقی ہیں, یہ پرہیزگار ہیں, اس کی متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ عرش والا اللہ دیتا ہے. اور جو نبی کو آوازیں لگاتے ہیں, آئیے قرآن سے ان کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. دیہاتی
لوگ آئے تھے، اعرابی لوگ آئے تھے، نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگائی تھی، یا محمد کی آوازیں لگائے، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ۔ عرش والے کو یہ انداز پسند نہ آیا، قرآن نے آیات نازل کر دی، جو میرے رسول کو، جو میرے مصطفیٰ کو آوازیں لگاتا ہے ان میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ آپ نے نہیں سنی یا محمد کی صدائیں اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے ملکوں میں؟ اللہ کے نبی کو پکارنا، آپ کا نام لے کے خطاب کرنا، یا محمد کی آوازیں بلند کرنا، مالک اس سے منع کرتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او ارشد اور راشد، او عبداللہ او عبد الرحمن، تم آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد کی صدائیں نہ لگاؤ۔ اللہ اس عمل سے منع کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ہم اس کے رسول کی عزت کریں، اس کے رسول کی تکریم کریں، اس کے رسول کی مدد کریں، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کی عزت، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا ادب، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا احترام۔ جو جملہ، جو عمل گستاخی کی طرف جائے، اہل ایمان اس سے دور ہٹ جاتا ہے کہ کہیں مصطفیٰ کی گستاخی ہو گئی تو زندگی بھر کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ محبت رسول کا جھوٹا چولا پہننے والے، نبی کو اپنے درمیان سمجھ کر اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے، یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ کی ہر بات مانی جائے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کا حکم آئے، مصطفیٰ کا حکم آئے، جس کے اندر ایمان ہے، جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اطاعت کر لیتا ہے تو مومن ہے، اور اگر حکم مصطفیٰ کو سن کر گردنیں نہیں جھکتی تو یہ مومن نہیں ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے کہ یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ سوچئے کیا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں؟ بھابھی سے پردے کا حکم کس نے دیا ہے جی؟ دیور سے پردے کا حکم، دیور کو موت کس نے کہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھابھی تے ماں ورگی ہوندی ہے، بھابھی سے پردہ، کزن سے پردہ۔ یہ پردہ تو پرانا اسلام تھا، یہ اس صدی میں نہیں چل سکتا۔ تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیرا بھیجا ہوا نظام آج کے دور میں کینسل ہو گیا؟ اب ہماری قانون ساز اسمبلی جو پاس کرے گی وہی قانون بنے گا۔ اپنے گھروں سے پردے کو ختم کر کے مغرب کی اندھی تقلید کرنے والوں، مصطفیٰ کا فرمان تو سن لو، ارے کائنات پہ تو غور کر لو۔ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی؟ مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ جہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تمہیں وہاں سے روشنی ملے گی؟ وہ سور کھانے والے، کتوں کو بستروں میں سلانے والے، ان کی طرح تم بھی اپنے معاشرے کو مادر پیزت آزاد کرنا چاہتے ہو؟ نہ بھابھی سے پردہ، نہ جیٹ سے پردہ، نہ کزن سے پردہ، نہ بازار میں پردہ۔ پردہ کرتے ہیں تو صرف مولوی نو دیکھ کے، عورتیں بے پردہ جا رہی ہوں، کوئی شریف آدمی مولوی صاحب آ رہے ہوں، وہ جہاں ان کو دیکھے گی فوراً نقاب کر لیں گی۔ مجھے یاد ہے صوفی عبداللہ صاحب کا واقعہ، وہ کہتے میں بازار میں جا رہا، مولوی عبداللہ صاحب برے والا کے ایک عالم ہیں، کہا 3-4 لڑکیاں آ رہی، مجھے دیکھا تو فوراً نقاب کر لیا۔ جب میں گزر گیا نقاب اٹھا دیا۔ میں نے بھی سودا خریدا، وہ بھی سودا خرید کے واپس آ رہی تھی، واپسی میں پھر ان کے چہرے ننگے تھے، جو ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی پھر نقاب کر لیا۔ اب یہ بوڑھے عالم ہے، کوئی
80 سال ان کی عمر ہوگی. تو انہوں نے ایک لڑکی کے بازو کو پکڑ لیا, کہنے لگے تھی یہ اس سارے بازار جو بڑا بدماش میں ہی رہ گیا, اس پورے بازار میں میرے سے بڑا بدماش اور کوئی نہیں ہے.